ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، عزیز طلباء، اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان میں سے کسی ایک بات کے بھی انکار سے انسان مسلمان نہیں رہتا، ایسی جو بنیادی اور بہت بڑی جو باتیں ہیں وہ تین ہیں. پہلی ہے توحید، عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا ہے عقیدہ رسالت یعنی نبیوں کو سچا ماننا اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کہ اس دنیا کے بعد ایک الگ دنیا آنے والی ہے اور وہ جو دنیا ہے وہاں اچھوں کو ان کی اچھائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بروں کو ان کی برائی کا بھی پورا بدلہ اور عذاب ان کو دیا جائے گا. تو وہاں اللہ نے دو مقام بنائے ہیں. یہ ایک مقام اچھے لوگوں کا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، اور ایک دوسرا مقام اور ٹھکانہ برے لوگوں کا ہے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں. تو اس جنت و جہنم کو ماننا اور اس دنیا کے بعد ایک زندگی آئے گی اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں. اس آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا. ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ایک مسلمان کے لیے ماننا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ان میں سے یہ تین چیزیں سب سے اہم ہیں، تین چیزیں تو توحید اور رسالت، اور تیسری چیز ہے آخرت. آخرت یہ کب ہوگی؟ یہ قیامت کے بعد ہوگی. یہ دنیا چلتی رہے گی اور اس دنیا کا سسٹم ایسے ہی چالو رہے گا، جاری رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت ایسا لائیں گے جس میں اس ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ دے گے. یہاں کی ہر چیز ٹوٹ جائے. یہ کب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان میں جو لوگ بھی ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے. آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، ہزاروں کروڑوں مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب فنا ہیں. الا من شاء اللہ سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا، وہ اس دن کی بے ہوشی سے بچے رہیں گے، وہ اس دن بے ہوش نہیں ہوں گے. ثم نفخ فی الصور پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فإذا هم قیام ينظرون تو جتنے لوگ مر چکے تھے پہلے سور پر وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلا سور جب پھونکیں گے تو اس وقت سب لوگ ہلاک اور فنا ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا الا من شاء اللہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ چاہے گا وہ اس دن بے ہوشی سے محفوظ رہیں گے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اس دن نہیں مریں گے اور پہلا سور پھونکنے پر جن کا انتقال نہیں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چار خدا کے مقرب فرشتے ہیں
حضرت جبرائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں اور حضرت اسرائیل ہیں۔ پہلے سور پہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو اللہ حضرت اسرافیل سے، جن کو سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے، پوچھیں گے کہ اب کون زندہ بچا ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ 4 فرشتے زندہ بچے۔ تو اللہ کہیں گے کہ حضرت اسرائیل کی اور حضرت میکائیل کی، ان دونوں کی بھی روح نکالو، تو وہ دونوں بھی مر جائیں۔ اس کے بعد کہیں گے حضرت اسرافیل سے، جن کو سور پھونکنے کی ذمہ داری تھی، ان سے کہیں گے کہ تم بھی مر جاؤ، تو وہ بھی مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل کی سب سے آخر میں موت ہے۔ تو یہ وہ قیامت ہے جو سور پھونکنے پہ قائم ہے، اور یہ سارا سسٹم جو دنیا میں چل رہا ہے سب تہس نہس ہو کے ایک نئی دنیا وجود میں ہے۔ تو یہ بڑی قیامت ہے۔ بڑی قیامت مطلب یہ پورے سسٹم کو گھیر لے اور یہاں کی ہر جاندار چیز فنا اور تباہ ہو جائے گی۔ یہ بڑی قیامت ہے۔ بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت آتی ہے۔ وہ چھوٹی قیامت ہر انسان پہ آتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا سمجھو اس کی قیامت اس کے اوپر قائم ہو گئی۔ ہر انسان کی موت اس کے اوپر قیامت ہے۔ جو آخرت کی زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن و حدیث میں جو باتیں تھیں وہ سب کھل کے ایک دم سے سامنے آ جائیں گی ہر انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موقع پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اللہ سے فرشتوں سے ان بندوں سے فرمائیں گے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، کہ آج ہم نے تیرا ڈھکن جو تیرے آنکھوں پہ جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہیں بہت تیز ہیں، ہر وہ چیز نظر آئے گی جو تجھے دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہر وہ چیز آج کھلی آنکھوں دیکھ لے گا جس کے ہمارے پیغمبروں نے جس کی تجھ کو خبر نہیں تھی۔ تو یہ تو بڑی قیامت ہے جو ساری دنیا پہ ہے، اور ایک چھوٹی قیامت ہے جو ہر انسان کی موت پہ آئے۔ اب جو بڑی قیامت ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی نشانیاں ذکر فرمائی اور کہا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے آنے کے بعد سمجھو کہ اب تو بس قیامت آنے ہی والی ہے، بہت قریب۔ وہ جو نشانیاں حضور نے ارشاد فرمائی اور قیامت سے پہلے ہونے والے دنیا میں جو واقعات ہیں اور اس سے پہلے جو کچھ دنیا میں چلے گا اس کو حضور نے اتنی تفصیل سے اور اتنی باریکی سے اتنے ڈیٹیل سے حضور نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی، اشراط الساعہ کے نام سے، کہ قیامت کی نشانیاں، اس کے اوپر کتابیں علماء نے لکھی، 100 200 300 صفحات کی کتابیں جس میں حضور کی وہ ساری باتیں جمع کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے فرمایا۔ تو وہ جو قیامت کی پوری نشانیاں ہیں اس کو علماء نے 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے، بانٹا کہ قیامت سے پہلے آنے والی نشانیاں 3 طرح کی ہیں۔ پہلی نشانی تو وہ ہے جو بہت دور ہے قیامت سے، اور دوسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت قریب ہیں، اور چند نشانیاں ایسی ہیں جو بیچ میں ہیں قیامت۔ ان دونوں نشانیوں کے بیچ میں اس کا جو گیپ ہے، تو بعض نشانیاں تو وہ ہیں جو قیامت سے بہت دور ہے یعنی بہت پہلے ہو جائیں گی، اور دوسری بعض نشانیاں ایسی ہیں جو بس سمجھو کہ قیامت کی دہلیز پر ہے اور قیامت سے بالکل پہلے ہونے والی چیزیں ہیں، اور بعض نشانیاں ایسی ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہیں۔ جو قیامت سے بہت دور نشانیاں ہیں اس میں سب سے بڑی نشانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نبی بن کر تشریف لانا، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، جیسے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں کسی انگلی کا فاصلہ اور گیپ نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور کا آنا خود یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، لیکن یہ بہت دور کی نشانی ہے، اور قیامت کے قریب جو نشانیاں آئیں گی وہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کو علماء نے لکھا ہے۔ اس میں سے بھی 5 نشانیاں ایسی ہیں جو یکے بعد دیگر فوراً پیش آئیں گی،
ان 10 میں سے 5 وہ بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے جس کو بھی بندہ انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس میں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ ہے دجال کا نکلنا، کہ دجال نکلے گا، اور دجال یہ اتنی بڑی مصیبت ہے انسانوں کے لیے، بالخصوص مومنین کے لیے اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا قد انذر امته من فتنة المسیح الدجال، ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور ہمارے نبی نے بھی دجال سے بچنے کی اور اس سے بچنے کی بہت ساری تدبیریں بھی بتائی، اور اتنی تفصیلات اس کی ذکر فرمائی دجال کے بارے میں کہ اتنی تفصیلات کسی نبی نے نہیں ذکر فرمائی، اس لیے کہ اسی امت میں اسے آنا ہے۔ ہمارے نبی اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں سمجھا دیا ہے۔ تو وہ دجال، سب سے پہلے دجال کا نکلنا یہ قیامت کی سب سے بڑی قریب کی نشانیوں میں سے، اور اس کے چند دنوں کے بعد، چند مہینوں، چند سالوں کے اندر قیامت ہونے والی ہے۔ تو یہ دجال کا نکلنا سب سے پہلی نشانی ہے بڑی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، کہ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس دجال کو ختم کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے، دوسری نشانی۔ تیسری بڑی نشانی وہ ہے اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج ماجوج پہ اللہ نے جو باڑ لگائی ہے، جو ان کے اوپر آڑ لگا کے دیوار اللہ نے اٹھوائی تھی، وہ ٹوٹ جائے اور پھر یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اب اس میں سے ہر بات ایسی ہے کہ اگر اس کی تفسیر کریں گے، اس کی تشریح بیان کریں گے تو بات بہت دور چلی جائے۔ تو تیسری نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اس کے بعد والی نشانی ہے خروج دابہ، یعنی عجیب و غریب قسم کا جانور وہ زمین سے نکلے گا، صفا مروا کی پہاڑیوں کے بیچ میں سے وہ نکلے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جب وہ وقت قریب آ جائے گا، جب ہمارا فیصلہ قریب آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکالیں گے۔ اس جانور کے بارے میں بہت ساری باتیں، اس کا سر عجیب ہوگا، اس کے پیر عجیب ہوں گے، اس کا دھڑ کسی اور جانور کا ہوگا۔ اس کے بعد نکلیں گے طلوع الشمس من المغرب، یعنی جو سورج ہزاروں برس سے مشرق سے طلوع ہو رہا تھا وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ قیامت کی 5 بڑی نشانیاں ہیں جو ایک ایک بعد دیگرے پیچھے پیچھے دنیا میں وجود میں آئیں گی۔ ان 5 بڑی نشانیوں سے پہلے ایک چیز ہوگی جس کا ذکر حدیثوں میں، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کو دنیا میں بھیجے گے۔ حضرت مہدی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ وہ عام امتیوں کی طرح امتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہوگا اور خصوصی برتاؤ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشرکم بالمہدی، میں تم کو حضرت مہدی کے نکلنے کی بشارت دیتا ہوں۔ یخرج فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل، میری امت میں وہ اس وقت نکلیں گے جبکہ میری امت میں زلزلے بہت ہوں گے اور اختلافات لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ کریں گے کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ وہ سارے زمین کو انصاف سے، عدل سے بھر دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ساری دھرتی ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ظلم سے بھری ہوئی ساری دنیا میں اس سے ظلم کو پاک و صاف کر کے انصاف کا بول بالا کریں گے۔ یہ حضرت مہدی کا خصوصی مشن ہوگا۔ حضور نے ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان کے ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین، تو حضرت مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، ان
ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ محمد ہے. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے. تو حضرت مہدی جو حضرت حسن کے خاندان سے پیدا ہوں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا, ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. تو محمد ابن عبداللہ. تو حضور نے ان کا نام بھی بتایا, ان کا کام بھی بتایا, ان کا مشن بھی بتایا. لیکن امت میں جو ہزاروں فتنے وقتاً فوقتاً پیدا ہوئے ہیں اس میں سے بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ موقع موقع سے بعض لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں جو جس کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے. میں ہی وہ مہدی ہوں جس کے بارے میں اللہ کی خاص عنایت ہوگی اور میں خدا کا خاص مقرب بندہ ہوں, مجھے مانو اور میری اتباع. یہ بولنے والے دنیا میں بعض لوگ پیدا ہوئے. اس میں آج سے 500 سال پہلے یہ صاحب پیدا ہوئے. ان کا نام ہے محمد جون پوری. یوپی میں ایک علاقہ ہے جون پور, وہاں کے رہنے والے ہیں. تو اس شخص نے سب سے پہلے ان کے کہا آج سے 500 سال پہلے کہ میں مہدی ہوں اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور میری بات مانو اور میرے ساتھ شریک رہو. یہ انہوں نے کہا. تو علماء نے اس موقع پر ان کے بارے میں فتویٰ دیا اور کہا کہ احادیث میں مہدی کی جو علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں وہ علامتیں تمہارے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی ہیں, اس لیے تم اس مسئلے میں جھوٹے ہو. اور علماء نے ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا. لیکن بعض لوگ پیدا ہوئے ان کے ماننے والے, جیسا کہ دنیا کا دستور ہے, یہاں آپ جو بھی نعرہ لگائیں گے آپ کے نعرے پہ لبیک بولنے والے کچھ نہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آج بھی لوگ ہیں دھڑک لوگ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, اور بہت سارے لوگ جا کر ان کے سامنے سر جھکانے والے آپ کو مل جائیں گے. پاگل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں. اس پاگل کو پوچھنے والے بھی دنیا میں موجود ہے. اس بھگوان کے بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کا سسٹم ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں, تو ان کو ماننے والے چند لوگ پیدا ہو گئے. وہ چند لوگ پیدا ہو کے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی, اپنا گروپ بنایا, اپنی ایک جماعت بنائی. پھر وہ چلتے چلتے مستقل ایک فرقہ بن گیا جس کو ہم مہدوی فرقہ بولتے ہیں. مہدوی فرقہ ہندوستان میں جگہ جگہ پر آباد ہے. یہاں سے چند پٹک قریب ہے, وہاں پر مہدویوں کا بہت بڑی تعداد ہے. حیدرآباد میں مہدویوں کی بہت بڑی تعداد ہے. علماء کہتے ہیں کہ کافر ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ مسلمانوں جیسا حلیہ, مسلمانوں جیسا لباس, مسلمانوں جیسی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے, مردار ہے. جیسے کافر کا ذبح کیا ہوا ہم جو ہے ذبیحہ نہیں کھا سکتے, مہدیوں کے گھر میں پکا ہوا گوشت اور ایسی چیزیں بھی نہیں استعمال کر سکتے. ان کے گھر میں رشتہ کرنا اور ان کو لڑکی دینا یا وہاں سے لڑکی لانا اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے کسی کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا, ایسی مہدوی فرقے کے لوگوں سے بھی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مہدی کے ماننے والے ہیں. تو یہ مہدی ایک پیدا ہوئے جنہوں نے یہ اپنا گروپ بنا لیا. دوسرا ایک بندہ پیدا ہوا جس کا ذکر چند دن پہلے بھی آیا تھا, وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی. قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے. انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا. اس نے پہلے تو کہا کہ میں مہدی ہوں, پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں, پھر اس کے بعد کہا کہ میں خود بھی نبی ہوں. تو اس طرح اس بدبخت شخص نے بہت ساری جھوٹی سچی باتیں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا, اور ایک تعداد اس کے ماننے والوں کی بھی پیدا ہو گئی. آج کل اس کو احمدی کمیونٹی بولتے ہیں, جماعت احمدیہ بولتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں, اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور اس کو مہدی مانتے ہیں, عیسیٰ مانتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں. تو خیر وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا. مہدی کے نام سے ایسے دو لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے جو بات کہی اس کا بڑا افیکٹ ہوا, اور لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایک ماننے والوں کی ان کی پیدا ہو گئی اور لوگ گمراہ ہوئے. اور موجودہ زمانے میں ایک بندہ پیدا ہوا ہے مہدی کے نام سے. وہ دربت تھا, بہار کا رہنے والا ایک شخص ہے, اس کا نام شکیل بن حنیف ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ اپنا پرچار کر رہا ہے اور وہ یہ بول رہا ہے کہ میں بھی وہ مہدی ہوں جس کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے, قرآن کے اندر آیا ہے. تو یہ بات جو وہ کہہ رہا ہے, اب ظاہر سی
بات ہے، جس کو بھی دین کی تھوڑی بہت سمجھ ہوگی، جس کے پاس بھی تھوڑا بہت نالج ہوگا، وہ کہے گا کہ تم جھوٹے ہو اور جو بات تم کر رہے ہو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں اتنی ساری تفصیلات ذکر کی ہیں کہ ان تفصیلات کے بعد اب کسی کو دھوکہ لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جو بندہ ان تفصیلات کو جانے گا، ان باتوں کو جانے گا، ان احادیث کو جانے گا، وہ کبھی بھی حضرت مہدی کے بارے میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، حضرت حسن کے خاندان کا ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ پیدا کہاں ہوں گے؟ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ اور یہ لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں؟ کوئی انڈیا میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے دنیا کے دوسرے خطوں میں پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی جو پیدا ہوں گے وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور حضور کے خاندان کے ہوں گے، اور 40 برس گزر جائے گی، ان کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ ہمارے نبی کو بھی 40 برس گزرنے تک خود نہیں معلوم تھا کہ مجھے اس امت کا نبی بنا کے بھیجا جائے گا۔ 40 سال کے بعد جب ان کے پاس وحی آئی تو اس سے پتا چلا کہ میں اس امت کا نبی ہوں۔ تو ایسے ہی حضرت مہدی پیدا ہوں گے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، عام گھروں میں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسا ہوں گے۔ ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں اور میرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی بہت بڑی خدمت دینے والے ہیں۔ جب 40 برس ہو جائیں گے تو ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک ان کے اندر عجیب و غریب صفات پیدا کر دیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر عجیب و غریب صلاحیتیں پیدا کر دیں گے۔ تو اٹھ کر وہ اپنے آپ میں جو عجیب و غریب باتیں محسوس کریں گے تو اس سے ان کو لگے گا کہ اللہ کا میرے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے۔ اور پھر اسی دور میں ایسا ہوگا کہ عرب میں یہ خلیفے کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو وہاں پر مسلمانوں کا حکمران ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب اس کو قتل کر دیا جائے گا تو لوگ تلاش کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے، ہمارا کوئی بڑا ہو جس کی ماتحتی میں ہم اس کی اتباع کریں اور وہ جیسا بولے ہم اس کے مطابق چلیں۔ تو یہ سوچ کے مسلمان حضرت مہدی کو تلاش کریں گے۔ حضرت مہدی جب اپنے اندر وہ عجیب و غریب باتیں دیکھیں گے تو وہ ڈر جائیں گے اور وہ سوچیں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کے لیڈر نہ بنا دیں۔ یہ سوچ کر وہ مدینے سے بھاگ کے مکے کو چلے جائیں گے، وہاں مکے میں جا کے چند دن چھپے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تو کعبۃ اللہ کا جب طواف کر رہے ہوں گے تو وہاں خدا کے چند نیک بندے، ابدال اور بتوں اور خدا کے جو خاص نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہیں اور ان کے بارے میں ہی حضور نے خوشخبری سنائی ہے۔ پھر وہ مکے میں کعبۃ اللہ اور مطاف میں حضرت مہدی کو پکڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ماتحت ہو کر ہم کفر کے خلاف، ظالموں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، اسلام پر، انسانیت پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ تو حضرت مہدی کی بیعت جو ہوگی مکہ مکرمہ میں ہوگی، بیت اللہ کے صحن میں ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے ان کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ بیعت سے ڈر کے بھاگیں گے، لیکن اللہ کے نیک بندے تلاش کر کے ان کو پکڑ لیں گے۔ اور آج کل جو مہدی پیدا ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میں مہدی ہوں، آؤ میں مہدی ہوں، مجھے مانو۔ کتنا بڑا فرق ہے، کیسی جھوٹی بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب حضرت مہدی کے نکلنے کی بات لوگوں میں پھیل جائے گی تو ملک شام میں ایک دشمن ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ سفیانی ہے۔ اب اس کی ساری تفصیلات بتانے کا موقع نہیں ہے۔ وہ دشمن حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ وہ لشکر ملک شام سے نکل کے مدینہ منورہ آئے گا۔ مدینہ منورہ کو پار کرتے ذوالحلیفہ ہے، جہاں سے عمرہ اور حج کو جانے والے احرام باندھتے ہیں، تو وہ میقات ہے مدینہ منورہ کا۔
اس ذوالحلیفہ سے پار ہو کے جب اس کا لشکر جائے گا تو اس کے پورے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دیں گے، زمین پھٹے گی اور سفیانی کا پورا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا۔ یہ واقعہ ایسا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا میں حضرت مہدی کے نکلنے کی بات پھیل جائے گی اور ساری دنیا کے مسلمان جان جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی وہ آج سچ ہوئی ہیں۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں وہ نکل چکے ہیں اور وہ دشمنوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف اپنا جہاد شروع کریں گے۔ تو سارے مسلمان جو دنیا کے خطے خطے میں ہیں اس میں سے جو جا سکیں گے وہ حضرت مہدی سے ملنے کے لیے ہجرت کر کے وہاں پہنچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مہدی کے نکلنے کی بات تم سنو، اگر تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو تو ضرور ان تک پہنچو اور ان کی مدد کرو۔ روئے زمین پر ان سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہستی دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہوئی۔ تو یوں حضرت مہدی کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی وہاں سے نکلیں گے، ملک شام کو جائیں گے اور پھر وہاں سے دوسرے خطوں کو جائیں گے اور 7 برس تک مسلسل وہ دشمنوں سے جنگ کرتے رہے۔ 7 برس تک، بعض روایتوں میں کہ 9 برس تک، 9 برس تک یا 7 برس تک دشمنوں سے جنگ کرتے کرتے دشمنوں کو نیست و نابود کریں گے اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے انصاف کا دنیا کے اندر بول بالا کریں گے۔ جب 7 برس گزر جائیں گے تو ایک دن وہ دمشق کی جامع مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے۔ عصر کی نماز کو جب اقامت کہی جا رہی ہے تو عین اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور وہ 2 جو ہے چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے، ایسا جیسا کہ احرام میں چادر اوڑھتے ہیں، عمرہ یا حج کے موقع پر جو احرام باندھتے ہیں وہ جیسا چادریں اوڑھتے ہیں، وہ چادریں ویسے اوڑھی ہوئی ہوں گی، پیلی چادریں ہوں گی، وہ چادریں اوڑھ کے وہ اتریں گے۔ تو اب وہاں پر نماز کھڑی ہو گئی تو حضرت عیسیٰ اندر آئیں گے، حضرت مہدی ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ حضرت آپ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں گے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور اس وقت تک دجال دنیا میں نکل چکا ہوگا۔ حضرت مہدی کے دنیا میں آنے کے بعد 5 یا 6 سال کے بعد دجال نکلے گا اور پھر دجال دنیا میں رہے گا 40 دن تک۔ ایک دن تو پہلا دن ہوگا، حدیث میں ہے کہ وہ ایک دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، یعنی 1 سال تک سورج نہیں ڈوبے گا۔ پھر دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر لمبا ہوگا اور تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر لمبا ہوگا اور اس کے بعد کے جو دن ہوں گے وہ نارمل دنوں کے جیسے ہوں گے۔ حضرت مہدی جب دجال کے بارے میں سنیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ دمشق میں رہ جائیں گے، اس لیے کہ دجال کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو ریزرو کر کے رکھا ہے۔ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ کے ان کے ساتھ خصوصی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اتریں گے آسمانوں سے اور ان کا خاص مشن یہ ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد دنیا میں جتنے کافر ہیں ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد صرف اسلام قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں قبول کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہوگی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی اور جہاں تک ان کی سانس جائے گی اس کے درمیان جتنے کافر ہوں گے خود بخود مر جائیں گے۔ جب وہ زندہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو عجیب عجیب نشانیاں دی تھی۔ اس میں سے ایک نشانی یہ دی تھی کہ وہ احیی الموتى بإذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے پر پھونک مارتے تو مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ تو معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس وقت دیا تھا جب وہ دنیا میں نبی بن کر آئے تھے، لیکن اس دنیا میں جب آئیں گے دوبارہ اس امت میں نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے۔ ان کی نبی والی جو پوزیشن ہے وہ رہے گی اپنی جگہ پر، لیکن وہ اس امت کا حصہ بن کر اتریں گے
اور اس کے بعد اللہ نے جو ان کو طاقتیں دیں گے وہ بڑی عجیب و غریب اللہ ان کو طاقتیں دیے ہوئیں گے. تو حضرت مہدی کے رہتے ہوئے 4 یا 5 سال کے بعد حضرت عیسیٰ اتریں گے. پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد چند دن میں حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور جو مسلمان ہوں گے وہ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 برس تک زندہ رہیں گے. دجال کے مارے جانے کے فوراً بعد یاجوج ماجوج دنیا کے اندر نکلیں گے اور وہ مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے مشرق وسطیٰ کا اس کے اندر پوری تباہی مچائیں گے اور ان کو مارنے کی طاقت حضرت عیسیٰ کے پاس بھی نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے جا کر کوہ طور میں وہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے اور بہت دن تک انتظار کریں گے. کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ بکری کا سر وہ حضور فرماتے ہیں کہ 100 دینار سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا. یعنی اتنا غلہ کم ہو جائے گا اور دنیا کے اندر اتنی پریشانی بڑھ جائے گی. پھر وہ بہت رو رو کر دعائیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کے اوپر مصیبت پیدا کریں گے. ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ایک دم سے مر جائیں گے. پھر ان کے مرنے سے جو سڑک دنیا میں پیدا ہوگی اس سڑک سے سارے لوگ پریشان ہوں گے. اللہ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے, بڑے بڑے چونچوں والے, وہ ان کی لاشوں کو لے جا کر سمندر میں پھینکیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے. ساری دنیا دھل کر پاک ہو جائے گی اور وہ اس خیر و برکت کا ظہور ہوگا جس کا ہم اندازہ اور تصور بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے, اس کے بعد دجال نکلے گا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے جو اس کو قتل کریں گے, اس کے بعد یاجوج و ماجوج نکلیں گے. یہ 4 نشانیاں ایسی ہیں جو یکے بعد دیگرے پیچھے پیچھے اس امت کے اندر قیامت سے پہلے پیش آ رہا ہے. تو جو یہ 4 نشانیوں کو یاد رکھ لے گا انشاءاللہ وہ دھوکہ نہیں کھائے گا ہر اس جھوٹے کے تعلق سے جو یہ اٹھ کے کہے گا کہ میں مہدی. تو شکیل بن حنیف کے آج ماننے والے اپنے حساب سے کوششیں کر رہے ہیں, فتنے پھیلانے والے طرح طرح کے فتنے پھیلا رہے ہیں. عام نوجوان طبقے کو جس کے پاس دین کی اتنی نالج نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے, تو وہ ان کے جو ہے کم علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں. سوشل پلیٹ فارم سے جو بھی ہے اس سے اپنے فتنے پھیلا رہے ہیں, نوجوانوں کو مل کر اپنی باتیں سمجھا رہے ہیں. تو امت کو اس سلسلے میں چوکندہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں ہر چیز وضاحت سے کہہ دی ہے. حضرت مہدی وہ نبی نہیں ہے, حضرت عیسیٰ نبی ہیں, حضرت مہدی نبی نہیں ہے. حضرت مہدی پر ایمان نہیں لایا جائے گا جیسے حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. حضرت مہدی تو وہ عام امتی ہیں, عام امتی کی طرح پیدا ہوں گے, لیکن وہ بہت ہی بڑے اللہ کے لاڑیلے ہوں گے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ حضرت ابوبکر اور صدیق سے بھی وہ افضل ہوں گے. تو اتنا بڑا مقام ان کا ہوگا. ان کا خاندان معلوم ہے, ان کا نام معلوم ہے, ان کا مشن معلوم ہے, ان کے پیدا ہونے کی جگہ معلوم ہے, اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات رونما کریں گے وہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کھول کر بتا دی ہیں, تاکہ میری امت کسی جھوٹے کے جھوٹ میں آ کر گمراہ نہ ہو جائے اور راہ حق سے نہ ہٹ جائے. تو ضرورت ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں, اپنے گھروں میں پہنچائیں اور نوجوانوں تک یہ باتیں پہنچائیں, اپنے عقائد کو درست کریں اور ہر طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. علماء سے جڑیں, دین کی باتوں کو سیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں, دعائیں مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا